عورت کی طرف اور عورت کا مرد کی طرف ایک کشش اور میلان رکھا ہے، اسی کشش اور میلان کو پورا کرنے کا نام نکاح رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو ہر مرد اور عورت کے اندر ایک جذبہ رکھا ہے، ایک خواہشات رکھی ہے، اس خواہشات کو حلال طریقے سے پورا کرنے کا نام نکاح ہے۔ جس قوم اور معاشرے کے اندر اس نفسانی خواہشات کو بالکل آزاد چھوڑ دیا، کوئی پابندی نہیں لگائی، آج وہ معاشرہ، وہ قوم، وہ کمیونٹی کس نتیجے پر پہنچ چکی ہے۔ آپ ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیں مغربی دنیا کی، یورپ اور امریکہ کے اندر، کہ وہ لوگ کتے، گدھے اور بلیوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، کتے اور گدھے اور بلیوں کی صف میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں نے اس نفسانی خواہشات کو بالکل آزاد چھوڑ دیا اور نکاح سے ہٹ کر ایک راستہ اختیار کیا۔ قرآن کریم اعلان کرتا ہے کہ نکاح کے علاوہ جو بھی راستہ تم اپنے اختیار سے اختیار کرو گے تو تم حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ وَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ اگر تم نکاح کے علاوہ کوئی راستہ، ناجائز راستہ اختیار کرو گے، نکاح کے علاوہ اس جنسی خواہش کی تسکین کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار کرو گے تو یہی لوگ حد سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ حد سے آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ انسان کی نفسانی خواہشات کو اگر بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے تو اس کے لیے کہیں قرار اور سکون نہیں ہے، کسی حد پر جا کر اینڈ نہیں ہوتا ہے، کہیں بھی اس کو سکون نہیں ہے۔ مغربی دنیا نے جب اس نفسانی خواہشات کو نکاح کے علاوہ دوسرا راستہ اختیار کیا ہے، اس جنسی خواہش کی تسکین کا، اس جنسی خواہش کے جذبے کو پورا کرنے کا دوسرا راستہ اختیار کیا ہے کہ اگر کوئی مرد، کوئی عورت اپنی رضامندی کے ساتھ اپنی جنسی خواہش کی تسکین کرنا چاہے تو زنا کا دروازہ یہ چوپٹ کھلا ہوا ہے، بلکہ قانوناً یہ بل پاس کیا گیا ہے مغربی دنیا میں کہ اگر کوئی مرد اور کوئی عورت، کوئی لڑکا اور لڑکی آپس کی رضامندی کے ساتھ اپنی جنسی خواہش، اپنی جنسی جذبات کو پورا کرنا چاہے تو اس کے لیے چوپٹ دروازے کھلے ہوئے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نفسانی خواہش کو جب بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے تو یہ نفسانی خواہشات دوسرے نفسانی خواہشات کو پیدا کرتا ہے، دوسری کو جنم دیتا ہے، اور دوسرے نفسانی خواہشات دوسرے نفسانی خواہشات کو جنم دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہی نفسانی خواہشات ایک قدم اور آگے بڑھ کر دعوت دیتی ہے کہ آؤ، اب رضامندی کے ساتھ اتنی لذت نہیں ہے، اب رضامندی کے ساتھ ہمارے جنسی خواہش کی تسکین کا میں وہ لذت نہیں مل رہی ہے۔ اب ایک اور قدم آگے بڑھا، اور پھر یورپ اور امریکہ میں آپ کیسز اٹھا کر دیکھیں، وہاں کے مقدمات کو اٹھا کر دیکھیں، جتنی زنا بل جبر وہاں کے مقدمات میں پائے جاتے ہیں، پوری دنیا میں زنا بل جبر اتنا نہیں پایا جاتا ہے کہ اب نفسانی خواہش کو بالکل جب آزاد چھوڑ دیا جائے۔ قرآن کریم کے اس اعلان پر آپ غور کریں، وَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ، نکاح کے علاوہ اگر تم راستہ اختیار کرو گے، حد سے آگے بڑھنے والے بن جاؤ گے۔ حد سے آگے بڑھنے کا مطلب انسان جانوروں کی طرح، گدھوں، گھوڑوں، بلی اور کتوں کی طرح ان کی زندگی، وہ ان کے صف میں کھڑے ہو جاتا ہے اور پھر ان کی زندگی ایک جہنم بن جاتی ہے، کیونکہ نفسانی خواہشات جب اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ ایک قدم اور آگے بڑھا، اور اب وہ نفسانی خواہشات دعوت دیتا ہے کہ اب رضامندی کے ساتھ وہ لذت، وہ مزہ نہیں ملتا ہے، اس لیے اب زبردستی کیا جائے۔ اب وہاں زبردستی کر کے زنا کا دروازہ کھل گیا۔ اب پھر ایک قدم اور آگے بڑھا، نفسانی خواہشات نے پھر ایک قدم اور آگے بڑھا، تو اب وہاں کے مقدمات میں یہ آتا ہے کہ نفسانی خواہشات نے ایک اور دعوت دی کہ اب زبردستی بھی مزہ نہیں آتا ہے، مزہ تو تب آتا ہے کہ جب اس کے ساتھ زبردستی زنا کر کے اسے قتل نہ کر دیا جائے۔ تو کیا ہوا؟ اس نفسانی خواہشات کو آزاد چھوڑنے کا نتیجہ کہ یہ نفسانی خواہشات کو کہیں قرار اور سکون نہیں ہے، ان کو بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے تو
قرآن کریم نے اسی کو اعلان کیا ہے۔ اللہ نے جب انسان کے اندر یہ فطری تقاضا رکھا ہے، یہ فطری جذبہ رکھا ہے، اس فطری جذبہ اور خواہشات کو پورا کرنے کا ایک راستہ بتایا ہے، اور وہ نکاح ہے۔ نکاح کے ذریعے سے جب تم اس کو پورا کرو گے تو یہ صرف جائز ہی نہیں ہے بلکہ اس پر اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔